اکثر ہم جانتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ ریلیکس کرنا چاہیے، ریلیکسیشن ایکسرسائزز یوز کرنی چاہیے، لیکن شاید ہم اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے کہ ان کا کتنا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ۔ ہمیں لگتا ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں، ان سے کتنا فرق پڑ جائے گا ہماری مینٹل ہیلتھ پہ۔ تو آج بس یہی ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے، جو ہمارا اوور آل لیول آف برین فنکشننگ ہے، وہ کس انگزائٹی پہ فنکشن کر رہا ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹینس ہوتے ہیں تو ہم ایک فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں، ہم نے اپنے سارے مسلس کو ٹینس کیا ہوا ہوتا ہے مشکل سچویشن میں۔ آپ نوٹ کریں گے آپ لمبے سانس بھی نہیں لے رہے ہوتے، اور کئی دفعہ آپ اچھے لمبے گہرے سانس لینا بھول بھی جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں، ٹینسڈ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو شاید اس سے زیادہ میرے سے بہتر پتہ ہوگا کہ زندگی میں اسٹریسز اور چیلنجز ہر وقت ہوتے ہیں، کبھی کام کے اوپر، کبھی گھر کے اندر، کبھی لڑائی جھگڑا۔ ہوتا کیا ہے کہ مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے ہمیں ریلیکس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہونا پڑتا ہے۔ ہم ایک اینکشس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہو سکتے۔ ہم ٹینس ہوں گے تو ہم غلط بات کریں گے، ہم جب ٹینس ہوں گے تو ہم غلط سوچیں گے، غلط ڈیسیجنز لیں گے۔ تو دیکھیں، چیلنجز کو شاید ہم ریموو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان چیلنجز کا سامنا کر سکیں اور اچھی ڈیسیجن لے سکیں، اچھی صحیح بات کر سکیں، تاکہ ہم مسئلوں کو حل نکال سکیں، مسئلوں کو بڑھائیں نہیں۔ اس طریقے سے ریلیکسیشن ایکسرسائزز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری لائف کے اندر۔ تو آئیں چلے اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی کے ساتھ، جو کہ بہت ہی کول ہے، جو جب مجھے پہلی دفعہ اس کی ویلیو کا پتہ چلا تھا تو میں بہت امیزڈ تھی۔ ویژولائزیشن یا گائیڈڈ امیجری۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ آپ بیٹھیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ ویژولائز کریں، آپ ایسے امیجن کریں، اس بات کا تصور کریں کہ شاید آپ ایک بہت سی پیاری سی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ دریا کے کنارے ہے، وہ بیچ ہے، وہ پیرس ہے، لنڈن ہے، یا کہیں پہ بھی ہے زندگی میں جہاں آپ کو لگتا ہے آپ ریلیکس کر سکتے ہیں، آپ اس کو امیجن کریں۔ اچھا، پہلے جب مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کیا یہ صرف جو لوگ یوگیز ہوتے ہیں یا پھر بس گروز الگ باتیں کرتے ہیں، مگر سائنٹیفکلی بھی دیکھا گیا اس ٹیکنیک سے برین چینجز ہوتے ہیں۔ ہمارے برین کے اوپر ریلیکسیشن کے اگر ہم اسکینز دیکھیں تو ان میں چینجز آتے ہیں، باقاعدہ طور پہ پازیٹیو چینجز آتے ہیں گائیڈڈ امیجری اور ویژولائزیشن سے۔ آپ امیجن کریں ابھی آپ کسی جیسے کہ جھگڑا اور لڑائی ہو رہی ہے، آپ کو ٹینس ہوئے ہوئے آپ اس سے نہیں نکل سکتے، مگر آپ اس کا بہتر سامنا کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ٹائم لیں، اپنے آپ کو الگ کر کے ریلیکسیشن کریں، امیجن کریں آپ بہتر جگہ پہ ہیں، اور شاید اس سے آپ کا جب نروس سسٹم تھوڑا سا ریلیکس ہوگا تو آپ میں تھوڑی سی ہمت آئے گی بہتر اور صحیح ڈیسیجن لینے کی۔ سیکنڈ چیز ہے جو بہت مزے کی ہے، پروگریسو مسل ریلیکسیشن۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نروس ہوتے ہیں، جب ٹینس ہوتے ہیں، تو ہم نے سب مسلس کو ٹائٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اپنے شولڈرس کو بھی، ہم نے اپنی آنکھوں کے راؤنڈ، اپنے یہ آئی بروز کے اوپر، ہمارے ہاتھ بھی اس طریقے سے ٹینسڈ ہوتے ہیں، ہماری ایون پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی ٹینسڈ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ جو ٹیکنیک ہے یہ ہے کہ ہیڈ ٹو ٹو، سر سے لے کے پاؤں تک جو بڑے مسل گروپس ہیں، جو بڑے پٹھے ہیں، جس طریقے سے آپ کے نیک کے راؤنڈ ہو گیا، فیشل مسلز ہو گئے، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کی ٹوز، آپ کی جو ٹانگیں ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے کانٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے پھر ہم ان کو ریلیکس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم لمبے سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایگزامپل شو کرتی ہوں، جس طریقے سے ہم نے آنکھیں ٹائٹ بند کی، لمبا گہرا اندر سانس لیا، سانس کو باہر نکالا اور آنکھوں کو بھی ریلیکس کر دیا۔ اس طریقے سے ہم اپنے شولڈرز کے ساتھ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے ہاتھوں کو ٹائٹ بند کیا اور پھر ہم نے ریلیکس کیا، اور اسی طرح سے اپنی ٹانگیں، اپنی ٹوز، جو پیروں کی انگلیاں، ان کے ساتھ یہ برین کو سگنل بھیجتی ہیں کہ اب آپ ریلیکس ہو جاؤ۔ تیسرا طریقہ جس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکی ہوں وہ ہے ڈیپ بریدنگ۔ اس کے بارے میں بہت سا مٹیریل آن لائن موجود ہے۔ ڈیپ بریدنگ، لمبے گہرے سانس لینے کی بہت سی ٹائپس موجود ہیں، شاید کنفیوزنگ بھی ہو کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے ٹائپ، اور کیا اس کا فائدہ ہے بھی یا نہیں۔ وہ ویڈیو میں نے ایکسپلین کیا کہ فائدہ تو ڈیفینیٹلی موجود ہے، اس کا ڈائریکٹلی لنک ہے ہمارے برین کے ساتھ۔ ایک نرو ہوتی ہے، ویگس نرو، جو ہمارے ڈائرفرام سے ہمارے برین کو کنیکٹ کرتی ہے۔ جیسے ہم لمبا گہرا سانس لیتے ہیں تو برین کو سگنل کہتی ہے ریلیکس کرو۔ تو آپ کوئی بھی ڈیپ بریدنگ کی ٹیکنیک لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس یاد رکھیں دن میں 2 منٹ کی 3 سے 4 بریکس لیں، اکیلے بیٹھیں، لمبے اور گہرے سانس لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اتنا لمبا گہرا سانس لینا ہے کہ جیسے ہم پیٹ میں ہوا بھرے ہوں۔ اس طریقے سے بریدنگ کے تھرو آپ اپنے نروس سسٹم کو ریلیکس کر سکتے ہیں۔
چوتھا طریقہ ہے کہ ہماری ویگس نرو کو ہم اسٹیمولیٹ کیسے کرتے ہیں. اب یہ بہت ہی کول ہے, اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. ویگس نرو بیسکلی وہی نرو جس کے بارے میں نے بریدنگ سے بات کی تھی, جو ڈایافرام سے کنیکٹ کرتی ہے, برین کو ریلیکس کرتی ہے. اس کو ریلیکس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. ایون آپ دیکھیں ہمنگ, سنگنگ, تلاوت کرنا, اونچی ریڈنگ کرنا, ایک سانس کو اندر لے کے تھوڑا سا روک لینا, اس طریقے سے ہم اس ویگس نرو کو اسٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میسج بھیجتی ہے برین کو کہ ریلیکس ہو جاؤ. یہ ایک اور طریقہ ہے. پانچواں طریقہ, اس پہ ویڈیو بن چکی ہے, گراؤنڈنگ ایکسرسائزز. گراؤنڈنگ ایکسرسائزز کیا ہیں کہ ہم نے بیسکلی اپنی پانچوں سینسز کو یوز کرنا ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. اس میں ہم ٹچ کی سینس یوز کر لیں, فیل کی, اسمیل کی, سائٹ کی, ہیئرنگ کی. تو وہ ساری سینسز کو یوز کر کے کبھی ہم باہر چلے جائیں, نیچر کو دیکھیں, چڑیوں کی آوازیں سنیں, پیاروں کی تصویریں دیکھ لیں, کسی سافٹ سی چیز کو پکڑ لیں, اس طریقے سے گانا سن لیں. ہم اپنے آپ کو, اپنی سینسز کو یوز کر کے اپنے آپ کو ریلیکسیشن موڈ میں لا سکتے ہیں. بہت ضروری ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا تاکہ ہم جو مشکلات ہیں لائف میں ان کا سامنا کر سکیں. اب یہ ایک دم ویڈیو دیکھنے سے آپ کو نہیں آ جائے گی. پروگریسو مسل ریلیکسیشن ایک دفعہ کرنے سے نہیں آ جائے گی. ویژولائزیشن ایک دفعہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ ریپیٹیشن ہے, بار بار کرنے سے آپ کے برین کو یہ سمجھ آ جائے کہ او اس ایکسرسائز کے تھرو مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو ریپیٹیشن بہت ضروری ہے, بار بار کریں, اس کی پریکٹس بنائیں, اس کی ہیبٹ بنائیں تاکہ یہ آپ کی لائف کا ایک حصہ ہو جائے کہ آپ نے اپنی باڈی میں اویئرنیس لانی ہے کہ میں نے اپنی باڈی کو ریلیکسیشن اسٹیٹ میں لانا ہے, نہ کہ صرف یہ ہر وقت ٹینسڈ اپ ہو, پریشان ہو اور ہم سانس بھی نہیں لے رہے, سانس بھی ہم نے روکا ہوا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پھر اور بہت پرابلمز ہوں گی اگر ہم ہر وقت ایک ٹینسڈ اسٹیٹ میں رہیں گے. اپنے آپ کو ریلیکس اسٹیٹ میں لانا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.